وبرکاتہ۔ اینڈ تک یہی آواز رکھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قاف یہ سادہ نہیں ہے، یہ قاف دو نقطے والا ہے۔ یہ قاف جو ہے یہ آپ کا جو حلق میں کوا ہے نا، جسے ہم کان کہتے ہیں، وہ اتنا گوشت کا جو لوتھڑا ہے لٹک رہا ہے، اس کو آپ نے ٹکر دینی ہے اوپر، تاکہ آپ کی جو قاف ہے نا، یہ سادی قاف کے قلب ہے، اس کے معنی ہے کتا، اور قاف قلب جو ہے وہ ہے دل۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں حروف آپ ایک طرح پڑھتی ہیں۔ جو قلب ہے قاف جو دو نقطوں والی ہے وہ بھی، اور قاف ڈنڈے والی بھی آپ ایک ہی طرح پڑھتی ہیں، لیکن معنی آپ دیکھیں کہ قلب کے معنی ہے کتا، سادہ جو ڈنڈے والا قلب ہے اس کے معنی ہے کتا، اور قلب کے معنی ہے دل۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ قاف کی ادائیگی جو ہے نا وہ آپ نے خوبصورت کرنی کہ آپ کے اندر سے جو حلق کا پہلا حصہ ہے نا، وہاں سے آپ کو پڑھنا محسوس ہو کہ میں کہاں سے یہ قاف کی ادائیگی کر رہی ہوں۔ یہ کوا جو ہے تالو سے ٹکرائے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ اور 5 حروف ہیں جن سے کیا ہوتا ہے؟ کلکلہ، قطب جدین۔ یہ جو ادائیگی ہے دال کی جس کے اوپر جزم آئے، قاف ہے، قاف، قا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر جزم آئے تو آپ نے پولا سا نرم سی اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب۔ وقب۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ نہیں، آپ وہ کھڑی بھی پڑھے نا، اس کے اوپر 2 جگہ پہ فا اور سا کے اوپر کھڑی آ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، آپ نے زبر ہی پڑھی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب آپ نے سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو اسلام میں عورت کا مقام اور زمانہ جاہلیت میں عورت کا جو تذلیل تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج جو ہے وہ سب سے عظیم عورت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کی سردار سیدہ خدیجہ بنت خویلد، ان کے بابا کا نام کیا تھا؟ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آسمان نبوت کے کہکشاں کا ایک چمکتا ہوا تارا کہ جس کی ضیاء پاشین کائنات کے گوشے گوشے کو جگمگا دیا تھا، اور گلشن رسالت کی ایک مہکتی ہوئی کلی جس کی نشاط انگیز خوشبو نے پوری کائنات کی فضا کو مہکا دیا تھا۔ وہ عالی مقام خاتون جو نوع انسانی میں پاکیزگی، پاک دامنی اور تقوی کا استعارہ بن کر متعارف ہوئیں، جس نے تاریخ انسانیت میں ایمان، ایثار، سخاوت، فدائیت کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، جس نے خواتین میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ پہلی جلیل القدر خاتون ہے جس کے جگر گوشوں سے کاشانہ نبوت رونق افروز ہوا، وہ عظیم خاتون جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سب سے پہلے جنت کی بشارت دے کر سرفراز کیا، وہ سعادت مند خاتون جسے اس کے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام کہنے کا اعزاز بخشا، جسے مومن خواتین میں سب سے پہلے صدیقہ ہونے کی سعادت میسر ہوئی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کیا، وہ بابرکت خاتون جب اس نے مکہ معظمہ میں وفات پائی تو اس کی قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، پھر اسے دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے، ان کا مقام ایک نہیں ہے، یہ خاتون اتنی اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی، اور اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت رائدہ عامریہ تھا۔ سیدہ خدیجہ کی پہلی شادی ابو الحالہ بن زرارہ تیممی سے ہوئی تھی، اس کے وفات پا جانے کے بعد عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے شادی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا، پہلا خامد جو تھا وہ فوت ہو گیا، دوسری جب شادی ہوئی تو ان کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہوئی، ذہن نہیں ملے، اس لیے طلاق تک نوبت چلی گئی۔
جدائی ہو گئی، اور آپ بھی سب جانتے ہیں کہ ان کا پہلے بھی ایک بیٹا ابو حالہ سے ہوا تھا، چند سال بعد وہ فوت ہو گیا، یعنی حضرت خدیجہ پھر اکیلی رہ گئی۔ تو یہ بہت بڑی مکے کی تاجرہ تھی، بہت ان کا بزنس تھا جسے آج ہم انٹرنیشنل کہتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی تھا، اور ان کی اللہ رب العزت نے شان اور عظمت پہلے ہی آپ کو پتہ ہے، تقدیر تو زمین اور آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے کی اللہ نے لکھی ہے۔ کب لکھی ہے تقدیر؟ کتاب الایمان کی حدیث ہے، 50 زمین اور آسمان بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے کی ہماری تقدیریں لکھی ہیں، اللہ نے جوڑ لکھے ہیں۔ اسی لیے میں ہر ماں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ ٹینشن نہیں لیں بچوں کی شادیوں کی، بیٹی ہو بیٹا ہو، اللہ پہ توکل رکھیں، کیونکہ اللہ نے جوڑ لکھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ سے جب بھی دعا کریں تو یہی دعا کریں، اللہ نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، اور جہاں بھی بچوں کی تو نے تقدیر لکھی اللہ اس کو ظاہر کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے پھر دیکھیں کہ زمین اور آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے کی ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت خدیجہ کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھی تھی۔ آج شادی شدہ اگر بچی ہو جائے تو اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، بہت ساری بہنیں روتی ہیں، مائیں روتی ہیں کہ باجی اب بچوں والے ملتے ہیں، اب بچہ کنوارا نہیں ملتا، باجی غریب بہت ہی غریب ملتے ہیں۔ لوگوں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری ملی ہیں، باقی آپ ساری تاریخ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو ازواج مطہرات 10 ہیں، کوئی مطلقہ ہے کوئی بیوہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر آپ کو کوئی موقع دے تو آپ یہ نیکی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور یہ سنت رسول سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہاں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے والا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر میری بہنوں کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ اور دیکھیں کہ وہ گاہے بگاہے اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود وہ کہتی کہ میں ایک روشنی کے انتظار میں رہی، میری زندگی میں بے سکونی تھی، میں سکون تلاش کرنے کے لیے ان کی دن رات کوشش اور کاوش رہی۔ وہ سکون کیا تھا؟ وہ ایمان کی دولت تھی۔ باقی تو وہ بہت بڑی تاجرہ تھی، ان کے پاس تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں ایک روشنی کا مینار تھا۔ وہ ان کا بھائی ورقہ بن نوفل چچا کا بیٹا تھا، اور وہ مصنف تھا، صحیفے وہ لکھا کرتا تھا، تو اکثر ان کے پاس جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھا کرتی اور ان سے دینی معلومات، انبیاء کی معلومات لیا کرتی، یعنی دین کی باتیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک روشنی رکھی تھی۔ اور وہ روشنی آپ کو پتہ ہے، یہ دولت جو ہے نا دنیا کی، سکول دیکھیں کچا کچ بھرے پڑے ہیں۔ آپ کے علاقے میں ایک نرسری سکول ہے نا، چھوٹا سا 2.5 مرلے کا، 10 منزلہ اس کو کھینچا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے قبروں جتنے کلاس روم دیے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو داخلے کے لیے موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے۔ تو ایک ادارے ہیں کہ جن کو ہم نے خالی چھوڑا ہوا ہے، اور یہ ادارے جو مدارس ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان مقام کیا ہے؟ یہ وہی ادارے جہاں سے ابو بکر صدیق اکبر بنے، عمر فاروق اعظم بنے، عثمان ذو النورین بنے، اور علی حیدر کرار بنے۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کی برانچیں ہیں جن کو آج ہم نے خالی کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا نتیجہ، کہ یہ روشنی ایسی روشنی ہے کہ یہ بن مانگے نہیں آپ کو ملنے، ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، دنیا کی ہر آسائش، ہر دولت، سکول کی تعلیم، کالج کی، یونیورسٹی کی۔ میری بہنوں بیٹیوں، یہ تعلیم ایسی ہے کہ جب تک اندر سے تڑپ نہیں ہوگی اتنی دیر تک آپ اس کو پا سکیں گے۔
اللہ عرش پہ میں یرید اللہ یوفقہ خیرا فی الدین، جسے اللہ عرش پہ پسند کرتا ہے نا اسے یہ دین کی دولت دیتا ہے، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں کہ بہت سی باجیاں پاس سے گزر رہی ہیں، بہت سے لوگ جو اندر تک بھی نہیں یہاں اس جگہ کو انٹری نہیں کر سکے، 33 سال ہو گئے اس ادارے کو، اور لے جنت کوثر نہرا دور و آمن والے، بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچھن دے رہے۔ وہ کیوں ہے کہ اہل محلہ بہت سی ایسی باجیاں ہیں، بہت سی ایسی بیٹیاں جنہوں نے اندر انٹری نہیں ابھی تک کی۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بار بار یہاں لے کے آتا ہے۔ آپ بھی ایک تڑپ اور طلب رکھا کریں تاکہ اس روشنی سے اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید کرے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش رہی کہ میں اس روشنی کو پاؤں۔ اللہ رب العزت نے ان کی کوشش کو ضائع نہیں کیا، وہ اپنے چچا کے بیٹے سے معلومات لیتی رہتی تھی، اور ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں ایک صادق الامین بہت نیک صفت انسان یہاں موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع سے ہی اللہ رب العزت نے اعلیٰ رکھی تھی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک 4 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور کیوں ہوا تھا؟ تاکہ وہ دنیا کے عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، اللہ رب العزت نے نہیں رکھنا تھا ان کو عام لوگوں کی طرح۔ جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں کہا کہ نبی کی عورتیں، نبی کی بیویاں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، یہ سینے سے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ تک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے نا آسمان پہ، تو پیٹ کے اندر تک یہ جو سینہ چیرا تھا اس کے نشان تھے، اور پیٹ کے اندر بھی زمزم سے دھویا گیا تھا۔ تو یہ سب سعادت، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ پیارا نبی ملا۔ ساری امتوں کو، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ ملے، کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ ملے، کسی کو عیسیٰ روح اللہ ملے، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ ملے، کسی کو ایوب صابری ملے، کسی کو یوسف کنانی ملے۔ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمیں نبی ملا تو امام الانبیاء ملا۔ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہمیں ملے، اور کیا قدر کی ہم نے زندگی میں، ہم نے 2 نفل بھی نہیں شکرانے کے پڑے کہ واقعی ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کی طلب دیکھیں، طلب دیکھیں کہ وہ تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت نیک پاک دامن عورت تھی، نیت، اخلاص، ہر چیز اس کے اندر تھا۔ تو پھر دیکھیں کہ ایک دن ان کی خواہش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری تجارت کے لیے جائیں۔ ان کو پیغام، آپ کو پیغام بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے، کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے سبب پیدا کیا، تو انہوں نے فوراً ہی پیارے پیغمبر نے ہاں کر دی، اور حضرت خدیجہ نے میسرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ کام کیا تھا؟ کاروبار کیا تھا؟ کھجوروں کا۔ اب دیکھیں کہ تجارت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی کہ تجارت بھی کیسے حلال طریقے سے کرنی ہے۔ آج کی تجارت کو دیکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھنا، پھر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے معجزے ہوئے، اور کیسے کیسے اللہ رب العزت نے، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم تک کتنا خوبصورت اسلام پہنچایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تجارت تھی؟ میسرہ بتاتے ہیں کہ راستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کے نیچے جب ہم بیٹھے تو وہ بوڑھا درخت تھا، کوئی چھاؤں نہیں تھی، کوئی پتے نہیں تھے، لیکن وہاں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، اتنا حسین چہرہ ہے، اور کیسے لائٹیں چل رہی ہیں، چہرے پہ نور برس رہا ہے۔ تو وہ یہودی نے کہا اس کو، میسرہ کو بلا کے، کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش قبیلے سے، ہاشمی قبیلے سے ہے، اور یہ مکے کے بہت بڑے صادق الامین ہیں۔ اس نے کہا یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء کے آج تک کوئی بیٹھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نبوت نہیں آئی تھی، لیکن اس یہودی نے کہا۔ تو کیا وہاں معجزے ہوئے؟
وہ دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ درخت بھی جھک رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت بھی جھک رہے ہیں، اور وہ جو درخت بوڑھا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھاؤں کے لیے وہاں بیٹھے، رکے، ٹھہرے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے میسرہ کہتا ہے کہ وہ پتوں سے بھر گیا اور جوانی اس پہ آ گئی چھاؤں کرنے کے لیے۔ پھر میسرہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، میں نے اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی میں نے شان دیکھی کہ جہاں دھوپ آتی تھی وہاں ایسے تھا جیسے فرشتے سایہ کر رہے ہیں، ایک چھتری کی شکل میں چھاؤں مل رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم چلتے گئے، ہلکی ہلکی راستے میں بوندا باندی ہوئی، اتنی رحمت کہ دھوپ چھاؤں میں بدلتی رہی۔ جب ہم منڈی میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے محمد نے اپنی کھجوروں کے 3 ڈھیر کیے، سب سے پہلے گیلی کھجوریں، دوسری طرف تھوڑی سی سیلی، تھوڑی تھوڑی گیلی جو کھجوریں تھیں وہ الگ کی، گیلی جو سب سے زیادہ گیلی تھی ان کو الگ کیا، اور خشک کھجوروں کو الگ کیا۔ پھر جب تاجروں نے دیکھا کہ یہ پہلا ایسا تاجر ہے کہ جو اپنی یعنی کہ یہ کاروبار کرنے کے لیے آیا اور اپنے ہی بزنس کو اتنا ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں چھپا رہا، گیلی کھجور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹ، کیونکہ وہ وزن میں زیادہ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اس کی قیمت سب سے ہلکی رکھی، اور جو سلی کھجور تھی اس کی اللہ کے نبی نے قیمت جو تھی اس سے ذرا زیادہ رکھ دی، جو خشک کھجور تھی اس کی قیمت سب سے زیادہ رکھ دی۔ اور تاجر اتنے حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھوں ہاتھ جو بزنس تھا، جو چیز تھی وہ ہاتھوں ہاتھ وہ کھجوریں بک گئے۔ تاجر اپنی جگہ حیران تھے، میسرہ اپنی جگہ حیران تھا کہ اتنے دنوں کا کام جو لمحوں میں اللہ رب العزت نے کر دیا۔ پہلے مجھے غصہ آیا کہ یہ کھجوریں اکٹھی کیوں نہیں بیچ رہا، میں حیران ہوا، مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے 3 ڈھیر کیوں لگا دیے، لیکن جیسے ہی میں نے مال کو بکتا ہوا دیکھا تو میں فوراً ہی یہ سمجھیں کہ اس وقت تو زمانہ جاہلیت تھا، کون اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، لیکن وہ حیرت کی وجہ سے وہ دیکھتا ہی رہ گیا، مال ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اللہ کے نبی ہمیں تجارت کرنا بھی سکھا کے گئے۔ اور آج ہمارے کیا ہے، آلو اگر بک رہے ہیں ہم نمکین آلووں کے پیسے دے رہے ہیں اور ہمیں وہ میٹھے اس میں ملا کے دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کرنا بھی سکھائی، منڈی میں جایا کرتے تھے، کھجوروں کا ڈھیر دیکھا تو اپنا ہاتھ ایسے کھجوروں کے اندر ڈالا تو اندر کھجور گیلی تھی، اوپر خشک تھی۔ آپ نے فرمایا فلیسا منی من غشا فلیسا منی، جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ کھجور اندر گیلی ہے اور اوپر خشک ہے۔ ابھی کل شاہد کھجور لے کے آئے ہیں تو کہتے اتنی خوبصورت کھجور کا ریٹ دیا ہے، گھر آ کے دیکھا تو اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی کھجور نکلی۔ اس وقت اتنا رونا آتا ہے کہ دیکھو ہم نبی کے امتی ہیں، ہم سے تو وہ UK کے لوگ اچھے ہیں جو کل کی سبزی انہوں نے الگ رکھی ہوئی اور تازہ فریش سبزی الگ رکھی، اور انہوں نے فریش فروٹ الگ رکھا، کل والا الگ رکھا، کل والے کی قیمت کم ہے اور آج والے کی قیمت، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ وہاں کے باسیوں نے بتایا، جو وہاں جاتے ہیں، ہمارے بڑے قاری صاحب نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا کہ یہ ہمارا، حالانکہ یہ چیزیں ہم میں ہونی چاہیے تھی۔ میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتی ہوں، قسم اللہ کی یقین کریں سارے لوگ کٹھے ہو جائیں نا تو میری بہنوں سب کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ہمیں جو اللہ نے کلمے جیسی دولت دی، ہمیں مسلمان بنایا، ہم ایمان والے بنے، پھر نبی کے امتی بنے، لیکن عادتیں ساری ان کی ہو گئی، ایمان صرف ہمارے پاس رہ گیا۔ تو اگر وہ آج کلمہ پڑھ لینا وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے اندر کیوں نہیں یہ کوالٹی آ رہی کہ ہمیں تو ہمارے نبی نے بھی طریقے سکھائے۔ پھر اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اللہ آج کے تاجروں کو سمجھ نصیب کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا صادق الامین تاجر وہ ہے جو آپ نے سودا لیا ہے اس سے، تو وہ اگر آپ کو دل مطمئن نہیں ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو وہ فوراً واپس لے،
لیکن ہمارے ہاں یہ عادت ہی نہیں کہ واپسی ہو، جیب میں پیسے چلے گئے تو کبھی بھی نہیں واپسی ہوگی، وہ انہوں نے لکھ کے لگایا وہ واپسی نہیں ہونی، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا صادق الامین تاجر ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں کہاں، ہمارے تو آپ خشخاش لے کے آئیں اس میں مٹی اتنی ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے 20 پانی دھونے کے بعد بھی وہ صاف نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم اللہ سے دور بہت ہو چکے ہیں، نہ ڈر بہت ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کو قریب سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پیسے سے اللہ کے نبی نے بہتر مال خریدا، بہتر کوالٹی کی چیز خریدی۔ وہ جب آئے تو میسرہ حضرت خدیجہ کو بتائے کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا کہ دھوپ میں چھاؤں ہو رہی ہے اور آسمان سے ایسے جیسے فرشتے پروں کا سایہ کر رہے ہیں، اور جہاں بیٹھے وہ درخت بھی جوان ہو گیا، اور تجارت کا طریقہ بتایا کہ انہوں نے 3 حصوں میں کھجوریں گیلی الگ کی، خشک الگ کی، سیلی الگ کی، ایسے تجارت کی، لمحوں میں مال ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اور حضرت خدیجہ کو جو مال لا کے دیا، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب اس کو بیچا تو ڈبل ٹرپل اس کی قیمت ملی، یعنی مجھے نفع عام دنوں سے بھی بڑھ کے مجھے نفع ملا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ پھر ان کے دل میں اور شوق اور ایمان کی کرنیں اجاگر ہوتی گئیں، ان کا دل جو تھا وہ ایک طلب کرتا رہا۔ تو ایک دن بیت اللہ سے طواف کعبہ کر کے آئیں، تھکی ہوئی، تو وہ جب لیٹی ہیں تو خواب میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کا ضرور ساتھ نصیب کرنا، اللہ حضرت خدیجہ کی ہمیں ہمسائے بنا دینا، اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو بھی اس قابل کر دے۔ کیسی وہ عورت تھی، کتنی خوبصورت انہوں نے خواب دیکھی کہ میرے گھر میں ایسا روشنی روشنی ہے، حالانکہ وہ خواب دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ جیسے نور اتر آیا ہے، میرے گھر میں نور اترا ہے اور چاروں طرف روشنی 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 بکھر گئی۔ اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھی، میں دیکھوں کیا ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا تو وہ اندھیری رات تھی، تاریکی رات تھی، لیکن وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ نور اترا ان کے گھر میں اور چاروں طرف روشنی بکھر گئی ہے۔ تو جب وہ سو گئی، صبح جب روشنی نمودار ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئی، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس گئیں اور ان کو ساری خواب بیان کرنے لگے۔ وہ صحیفے پڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں صحیفے تھے اور یہ صحیفے انہوں نے وہاں ہی رکھ دیے، اور حضرت خدیجہ کی جو خواب تھی ان کو اتنا سکون اور سرور ملا، سنتے ہی سنتے وہ صحیفے بھی پکڑنے بھول گئے۔ حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ تیرے گھر میں روشنی آنے والی ہے، تیرے گھر میں نور آنے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں یہ چیز ضرور دیکھوں گا کہ تیرے گھر میں نبوت اترے گی۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی بے چینی اور بڑھ گئی، خواب کے بعد اور بے چینی بڑھ گئی۔ ان کی ایک دوست ان کے پاس آئی، اس نے آ کے کہا خدیجہ سے ساری باتیں کر رہی ہیں تو وہ اپنے دکھ شیئر کر رہی، تو انہوں نے جا کے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے حضرت خدیجہ کی دوست نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں شادی کرنا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس وسائل نہیں ہے شادی کے، اور کل کو شادی کے بعد میرے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مکے کی سب سے بڑی تاجرہ حضرت خدیجہ ہے ان کے اندر کی تڑپ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاں کر دی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جب شادی ہوئی تو اللہ کے نبی اتنے غریب تھے، ان کو دنیا کی محبت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنے سال کی تھی؟ 25 سال کی۔ 15 سال حضرت خدیجہ بڑی تھی، اور آج کوئی ساس قبول کرے؟ چلیں ٹھیک ہے ان کی ماں نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا نا ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی عمر کا پتہ تھا نا، لیکن کبھی زندگی میں بھی دہرایا نہیں، تانا نہیں دیا کہ تو میرے سے بڑی ہے، امی لے آیا میں، یا جیسے بھی ہے میرے ساتھ۔ میری بہنوں آج زندگی میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں۔
جو اتنا خوبصورت اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. حضرت خدیجہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غار حرا کو پسند کیا، کیا غار حرا میں جاتے تھے نا عبادت کے لیے، وہاں ہی پہلی وہی اتری ہے نا. تو اللہ کے نبی کو کھانا دینے کے لیے حضرت خدیجہ جایا کرتی تھی. جب ختم ہو جاتا تھا تو کھانا پہنچانے کے لیے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا. کیا ایسی عورت دنیا میں پہلے تھی؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا اللہ کے نبی سے، تو پہلی رات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نبھا نہ ہو، تو اتنی بڑی تاجرہ ہے، اتنے مال و دولت والی ہے، اور میں ایک مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت خدیجہ نے کہا اگر مرد ایسے ہوں تو عورت کون ہے جو وفا نہیں کرتی؟ کون عورت وفا نہیں کرتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خامن بھی تو دنیا میں نہیں ہے، کوئی بن سکتا ہے؟ اور کیسے ہم حضرت خدیجہ کی مثال دے سکتے ہیں کہ خدیجہ نے بھی تو اپنے خامد پہ سب کچھ نچھاور کیا تھا. خامد بھی تو دیکھو کیا تھے، جنہوں نے کبھی تو کر کے نہیں بلایا ہوگا. گالی تو بڑی دور کی بات ہے، میرے نبی نے کبھی تو کر کے مخاطب نہیں کیا ہوگا. تو حضرت خدیجہ نے پہلے دن ہی کہا، اللہ کے نبی میں نے آپ کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا میرا تیرا نبھانا ہو، اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جب میں آپ کی دہلیز میں قدم رکھا تھا تو میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے، آج کے بعد یہ محمد کا مال ہے. تو اللہ کے نبی جہاں جی چاہتا خرچ کرتے تھے. اور خرچ کہاں کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. وہ کون سا اپنے جوتے اور بوٹ شوٹ لیتے تھے، اپنے کپڑوں کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، یا اپنی ذات پہ خرچ کرتے تھے؟ میرے نبی نے ادھر سے مال آیا ادھر سے لوگوں پہ خرچ کر دیا. حضرت خدیجہ کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو یہی کہا کرتے تھے فلاں کو ضرورت ہے، فلاں کو. تو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے، وہ جتنا میرے نبی کہتے تھے اس سے بھی 10 گنا لوگوں میں تقسیم کرتی تھی. تو انہوں نے یہ زندگی پائی، ان کی آج جنت المالا میں ہے، اور باقی ازواج مطہرات جنت البقیع میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سودا سے نکاح ہوا، اور یہ یاد رہے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی ایسی بیوی ہے جس میں سے اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے. اور بیٹے اللہ رب العزت نے کیوں نہیں رہنے دیے، یہ میں اور آپ اس بارے میں کیوں کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بہت باجیاں پوچھتی ہیں کہ اللہ نے نبی کو وارث کیوں نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے. جب ماریہ قبطیہ کے بیٹا ہوا تھا ابراہیم، 2 سال کا ہو کے وہ فوت ہوا، تو اس وقت ابو جہل نے اتنا جشن منایا تھا، اتنے بھنگڑے ڈالے تھے کہ نبی کا وارث محمد کا ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یہ بے نسل ہو گیا، لیکن اللہ نے سورہ کوثر کو اتار دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی میں نے تجھے کوثر عطا کی، تو غم نہ کھا. یہ بکواس کرتے تو کرنے دو، جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی. تو اللہ نے کر کے دکھایا. وہ اذان نامکمل ہے جس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا. وہ نماز نامکمل ہے جس میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا. جہاں اللہ کا نام ہوگا، جہاں خدا کی خدائی ہوگی، وہاں محمد کی مصطفیٰ ہوگی. وہ دعا، وہ عمل آپ کا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گا جس میں درود ابراہیمی نہیں ہوگا. آپ نے بھی یہ آج کے بعد تہیہ کر لینا، کبھی کوئی اللہ سے دعا ایسی نہیں ہے جس میں میں درود نہ پڑھوں. اور درود تنجینہ منجینہ ہمیں نہیں پڑھا ہے.
زندگی دیکھ لیں گزر گئی، ہاتھوں میں حدیث ہے، آپ کو ہر جگہ حدیث مصطفیٰ ملے گی، لیکن کہیں بھی ہمیں یہ درود ملتا نہیں ہے جو آج درود تنجینہ منجینہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی تک اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ دین کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہی نہیں تمام امت محمدیہ کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اللہ ہمیں صحیح دین کے راستے پہ چلا دے۔ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کریں جب بھی کبھی خوف آئے، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہم جنتی ہیں، دیوبندی کہتے ہم جنتی ہیں، بریلوی کہتے، سنی کہتے ہم جنتی ہیں۔ پریشانی آپ کو کبھی آئے کہ کون حق پہ ہے تو آپ فوراً یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، اللہ راہ دکھانے والے مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے۔ میرے نبی نے مشکات کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے لکیر کھینچ کے بتایا کہ جو یہ سیدھی لکیر جا رہی ہے زمین کے اوپر، مٹی کی تھی، ظاہر ہے کچی زمین تھی، تو اللہ کے نبی نشان لگا رہے ہیں کہ یہ جو سیدھی سڑک ہے یہ صراط مستقیم کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ کے آپ نے اشارہ کیا کہ یہ راستہ جنت سے ہٹ کے ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، پھر بھی اگر ہم سمجھیں گے تو اب بھی جب ہم حدیث مصطفیٰ کو پڑھیں گے، جب ہم حق والی جگہ پہ پہنچیں گے تو حق کو سمجھیں گے، جب حق کے لیے ہم نکلے ہی نہیں، کوئی ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں، تو میری بہنوں یہ کبھی بھی بغیر محنت کے اور بغیر خواہش کے، بغیر تڑپ کے یہ دولت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت خدیجہ کا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے۔ ان کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے بیٹیوں سے نواز دیا تھا۔ 40 سال کی نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی نا اللہ کے نبی کو، اور 15 سال 16 سال اماں خدیجۃ الکبریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ نے 4 بیٹیاں دی جس میں سے 2 بیٹے بھی تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو 10 بیویوں میں سے بچہ نہیں اللہ نے دیا۔ اماں عائشہ کنواری تھی اور اماں عائشہ کو بھی کوئی بچہ نہیں دیا۔ یہ اللہ نے دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ میرا نبی اپنی حاجت خود بھی پوری کر سکا، باقی اللہ کے پاس کیا کمی تھی؟ کوئی کمی تھی؟ اگر اللہ رب العزت نے بیٹے دے کے لے لیے تو دنیا والوں کو دکھایا کہ کوئی بے نسل نہیں ہوتا، دین جو ہے اس نے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھ دیا، اور کیسے شان و شوکت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو صحیح دین کا راستہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کو دین کے داعی، قرآن کے سپاہی اور جنت کے راہی بنائے، اور اللہ ہمیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں نیکوں کا ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔